الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي ورسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے 46 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خاص اور پیارے بندے کا ذکر فرمایا ہے. یہ حج کے ایام چونکہ قریب آ رہے ہیں، حج کے ایام میں جہاں پہ حج کے مناسک، حج کے افعال، حج کی فضیلت، خانہ کعبہ کی فضیلت، مدینہ منورہ کی فضیلت جہاں پہ ہمیں میسر آتی ہے، اور جو لوگ حج عمرہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں وہ جو ثواب کماتے ہیں، وہاں پہ ہمیں ان دنوں میں، حج کے دنوں میں حج کی یادات اور مکہ اور مکرمہ کی یاد کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کی جلیل القدر جو ہستی ہے ان کی یاد آتی ہے. وہ ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جو کہ بہت سے انبیاء کرام کے والد ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں وہ سارے کے سارے پھر آپ کی اولاد میں سے آتے رہے. اس لیے انہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے کہ انبیاء کے بھی والد، انبیاء کے باپ. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک کا جو سفر ہے وہ تقریباً 5000 سال کا بنتا ہے. بیچ میں اتنا سال گزرے ہیں، تو اب اس میں آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں کہ 5000 سال میں کتنا انبیاء کرام تشریف لائے ہوں گے. تو یہ اعزاز حاصل ہے ابراہیم علیہ السلام کو. حج چونکہ صاف ظاہر جتنا بھی حج ہے اور جو کچھ بھی حج میں ہوتا ہے وہ سارے کا سارا انہیں کی یاد تازہ کرتی ہے، باقی تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ بھی ہے. حتیٰ کہ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں، جدید دور میں، حالانکہ جدید سے جدید طرح کے کپڑے ہم پہن سکتے ہیں وہاں، اور اتنا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن حج کے دوران، عمرہ کے دوران پھر بھی آپ کو حکم ہے کہ آپ وہی لباس پہنیں جو ابراہیم علیہ السلام نے پہنا تھا. اب وہ جو چادریں تھیں، 2 چادریں ہوتی ہیں جنہیں احرام کہا جاتا ہے، ایک اوپر ہوتی ہے اور ایک نیچے دھوتی کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہی 2 چادریں پہنی ہوئی تھی. انہوں نے احرام، یعنی ان کا یہ ایک لباس تھا. اللہ تعالیٰ کو وہ لباس اتنا پسند آ گیا کہ قیامت تک جتنا بھی لوگ حج عمرہ کریں گے ان کے لیے ضروری ہے کہ اس دورانیہ میں وہ وہی لباس پہنے.
تو اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ اپنے بندوں کی جو لباس کی یاد ہے اس کو بھی زندہ رکھتا ہے۔ تو اس لیے چونکہ عید سے پہلے ہمارے پاس اگر زندگی رہی ہم عید تک پہنچے تو اس سے پہلے ہمارے پاس آج کو ملا کر 3 جمعے ہیں، آج کا جمعہ اور اس سے اگلا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سازرین کے قریب والا جمعہ آئے گا۔ تو آج کی جمعۃ المبارک کی اس نشست میں ابراہیم علیہ السلام کی کچھ فضیلت، آپ کی کچھ شان اور آپ کے بچپن کا جو ایک امتحان ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ویسے امتحانات سے بھری پڑی ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اس دنیا میں۔ آپ کی پیدائش عراق میں ہے، عراق میں اس وقت اس کا ایک شہر تھا بابل، وہاں آپ پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام، اور آپ کی پیدائش سے 1 مہینہ پہلے آپ کے والد وفات پا چکے تھے، یعنی آپ دنیا میں آئے تو والد کو بھی نہیں دیکھ سکے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا امتحان اور آزمائش تھی۔ اس وقت جس جگہ پہ آپ پیدا ہوئے وہاں کا جو حکمران تھا اسے نمرود کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا حکمران تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ اس وقت جو بھی دنیا کی صورتحال تھی پوری دنیا کا یہ حکمران تھا، اور یہ پہلا بادشاہ تھا جس نے اپنے لیے تاج بنوایا تھا۔ جس طرح بعد میں بادشاہ جو لوگ ہوتے تھے وہ تاج پہنتے تھے، یہ اس نے ایجاد کیا تھا۔ اس سے پہلے جتنا بھی بادشاہ گزرے تھے وہ تاج نہیں پہنتے تھے، تو یہ کام بھی اس نے کیا تھا۔ اور یہ دنیا کا وہ واحد حکمران تھا جس نے اپنی طاقت کے نشے میں دھت ہو کر اور اقتدار کے نشے میں دھت ہو کر اس نے رب ہونے کا اعلان کیا۔ اس نے کہا کہ میں رب ہوں۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے رب ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، یہ وہ بادشاہ تھا، نمرود اسے کہا جاتا ہے۔ تو علاقے کی صورتحال یہ تھی کہ سارے لوگ بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، سب کاروبار، فیکٹریاں تھیں، وہاں ملیں تھیں ان کی بت بنانے کی، کاروبار تھا، دکانیں تھیں۔ ایون کہ آپ کا جو چچا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا، جس کو قرآن مجید نے آزر کے نام سے، قرآن مجید میں اس کا نام ہے آزر، اس کا نام بتایا ہے، وہ بھی بہت بڑا بت پرست تھا اور بت گھر تھا، یعنی بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا اور بت بیچتا بھی تھا بنا کر۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو آزر تھا یہ ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا، حالانکہ یہ تحقیق درست نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں تھا، تعارف تھا، جو آپ کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکا تھا۔ یہ جو آزر تھا یہ آپ کا چچا تھا۔ عربی میں ایک اصول ہے کہ عربی میں چچا کو بھی باپ کہا جاتا ہے، چچا کے لیے بھی ابن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے قرآن نے اس کو باپ کا نام دیا ہے، ابن کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ باپ تھا، حالانکہ باپ نہیں تھا۔ دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد ماجد حضرت عبداللہ تک بیچ میں جتنا لوگ میرے والد کے طور پہ استعمال ہوتے رہے، یعنی واسطہ بنتے رہے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کافر اور بت پرست ہو۔ یہ حدیث ہے مسلم شریف کی۔ آدم سے لے کر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ تک جتنا بھی لوگ بیچ میں واسطہ بنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی گزرگاہ کا، حضور فرماتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے کبھی زندگی بھر کفر کیا ہو یا شرک کیا ہو، ایسا کوئی نہیں تھا، سارے کے سارے موحد تھے، یعنی اللہ کو ماننے والے تھے۔ اور اگر آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا والد مانا جائے تو یہ جو حدیث ہے اس کے اوپر تانا ہوتا ہے کہ پھر یہ حدیث جھوٹی ہوتی ہے، کیونکہ جب آزر ابراہیم کا والد بنے گا تو ابراہیم علیہ السلام کچھ واسطوں سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بنتے ہیں، تو ابراہیم کے بعد والد جو ہے حضور کا پھر وہ آزر بن جائے گا، جبکہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے والدین میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو بت پرست ہو، حالانکہ قرآن نے اس کی تصدیق کیا ہے کہ یہ بندہ بت پرست تھا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، وہ چچا تھا، وہ بت بیچتا بھی تھا اور بت پرستی بھی کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا آغاز گھر سے ہی کیا ہے۔ تمام انبیاء کرام کی آپ سیرت کو دیکھیں تو تبلیغ کا آغاز تمام انبیاء کرام نے اپنے گھر سے کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب ایسے ماحول میں بندہ پیدا ہو تو وہاں تبلیغ کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی پرورش اس آزر نے کی ہے جو آپ کا چچا تھا، اور اس کی عقیدے کی حالت یہ ہے کہ وہ بت بناتا بھی ہے، بت بیچتا بھی ہے، بتوں کی پوجا بھی کرتا ہے، یعنی اگر دیکھا جائے تو گراؤنڈ ریئلٹی کوئی بھی نہیں ہے وہاں تبلیغ کرنے کی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں چلو موقع یار دیکھیں گے، چلو وقت آئے گا تو ہم بھی دین پہ چلنا شروع ہو جائیں گے، یار ابھی گراؤنڈ ریئلٹی نہیں بنی۔ گراؤنڈ ریئلٹی کبھی بھی نہیں ہوتی، اللہ کو مانا ہے تو بس پھر گراؤنڈ ریئلٹی نہیں دیکھنی، محلے دار کیا کر رہے ہیں، رشتہ دار کیا کہیں گے، وہ بات ہے ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے شروع کیا، یہاں سے کام۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ اس کی پرورش میں تھے تو وہ بت بنا کے بیچنے کے لیے بھی آپ کو ساتھ لے جاتا تھا، چلو آپ ہمارے ساتھ چلیں، اور ابراہیم علیہ السلام بت کے گلے میں رسی ڈالتے اور راستے میں گھسیٹتے ہوئے اس کو جاتے، اور جہاں کہیں کوئی گٹر آ جاتا یا گلی کھلی گلیاں ہوتی تھیں اس وقت تو اس کا منہ اس گلی میں ڈالتے اور کہتے چل اشرب چل پی یہاں سے پانی، اور پھر بازار میں جا کے وہ یہ آواز لگاتے تھے کہ تم میں سے کون ایسا بندہ ہے جو ایسی چیز خرید لے جو اس کو نہ نفع دیتی ہے نہ نقصان دیتی ہے۔ اب ایسی چیز تو کبھی کوئی بھی نہیں خریدتا۔ ایک دن آپ کے چچا نے یہ بات سن لی، اس نے آپ کو ڈانٹا، کہا بیٹا آپ یہ کیا کرتے ہو؟ چیز کو بیچنے کے لیے اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، یہ ایسی ہے ایسا کر دیتی ہے، آپ تو پہلے آ کے خامیاں گنوا دیتے ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی کیا خوبی میں بیان کر سکتا ہوں جو گٹر کے پانی سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ پھر آپ نے اپنے اسی چچا سے آغاز کیا تبلیغ کا۔ اذ قال لأبيه لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے چچا آپ ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے نہ ہی دیکھتی ہے، ولا يسمع عنك شيئا، اور نہ وہ کسی چیز کا فائدہ دے سکتی ہے، ایسی چیز کی آپ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ چچا نے آگے کہا کہ آپ کی پرورش میں نے کی ہے، آپ کو پالا میں نے ہے، عمر میں آپ سے اتنا بڑا ہوں، زندگی میں نے گزاری ہے، میرا تجربہ ہے، آپ مجھے سمجھا رہے ہیں۔ جب چچا نے یہ بات کہی تو آپ نے پھر یہ بات آگے ارشاد فرمائی جو قرآن مجید نے بیان کی، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک،
آپ نے فرمایا چچا عمر میں ضرور آپ مجھ سے بڑے ہیں، آپ کا زندگی گزارنے کا تجربہ بھی ضرور ہوگا، میرے سے زیادہ لوگ آپ کے واقف ہوں گے، سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں عقیدہ توحید، رسالت، جزا و حساب کا جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ زندگی ضرور آپ نے مجھ سے زیادہ گزار دی ہے، لیکن جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ ما لم یأتک، آپ کے پاس علم نہیں ہے، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میرے پیچھے چلیں، میری اتباع کریں، میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے چچا شیطان کی پیروی نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اور یہ شیطان کسی کو نفع نہیں دیتا، نقصان پہنچاتا ہے۔ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، آگے سے وہ کہنے لگا کہ آپ میرے جو دین ہے، جو میرا عقیدہ ہے، آپ اس سے روگردانی کر رہے ہیں۔ لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیہ، اگر آپ اسی طرح میرے دین کے خلاف بات کرتے رہے تو میں آپ کو سنسار کر دوں گا۔ یہ چچا ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہا ہے، اگر آپ میرے دین میں واپس نہیں آتے تو میرا گھر چھوڑ کر چلے جائیں، یہاں آپ کے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا قال سلام علیک، ٹھیک ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کو نہیں ماننا، انہیں بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، میں تو اللہ کو ماننے والا ہوں، اگر میرا رہنا آپ کے گھر میں آپ کے لیے بوجھ بن رہا ہے، قال سلام علیک، یہ جا رہا، آپ جانے اور آپ کا عقیدہ جانے، میرا کام تھا آپ کو تبلیغ کرنا، وہ میں نے کر دی، جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے، اب آپ مانیں گے تو آپ کا فائدہ ہے، نہیں مانیں گے تو آپ کا نقصان ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی تبلیغ تھی کہ آپ کا سب سے پہلا ٹاکرا اپنے گھر سے ہوا، اور پھر صاف ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ علاقہ کے لوگوں کو، وہاں انہوں نے ایک بہت بڑا بت خانہ بنایا ہوا تھا، سارے جاتے تھے وہاں پہ، اور وہاں وہ جو ان کے دور کی ہوتی تھی پوجا پاٹ وہ کرتے تھے، آپ نے روکتے تھے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، سورہ انبیاء ہے، اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن اپنے چچا اور اپنی قوم سے کہا، گھر میں صرف چچا سے بات ہوئی، اب اگلی بار قوم سے بھی بات ہو رہی ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ یعنی اپنے چچا اور اپنی قوم سے کہا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان مورتیوں کی پوجا پاٹ پہ جمے بیٹھے ہو؟ آگے انہوں نے جواب دیا، جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم نے اتنا بڑا ہال بنایا ہے، اس میں مورتیاں رکھی ہیں اور ان کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو آگے سے وہ کہنے لگے، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہا ابراہیم ہم کیا کریں، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے وہ انہی کی عبادت کرتے تھے، تو ہم بھی انہی کی عبادت انہی کی طرح پیچھے چل پڑے۔ آپ نے آگے فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے باپ دادا جو پہلے گزر چکے ہیں، جو یہ کام کرتے تھے اور جن کی وجہ سے تم اس کام پہ لگے ہو، تم سارے کے سارے سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہو۔ قالوا جئتنا بالحق، وہ آگے کہنے لگے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کیا واقعی ایسا ہے؟ جو آپ ہمارے سے بات کر رہے ہیں، متر دیکھیں، جو آپ ہمارے ساتھ جو بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ نہیں ہیں، تو کیا یہ واقعی ایسا ہے؟ قالوا جئتنا بالحق، کیا آپ واقعی سچی بات کہہ رہے ہیں؟ ام انت من اللاعبین، یا اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں؟
ابراہیم علیہ السلام نے آگے جواب دیا، قال بل فعل قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہم، فرمایا کہ میں ایسے دل لگی نہیں کر رہا، اپنے آپ کو خوش کرنے کی بات نہیں کر رہا، میں یہ سچی بات کر رہا ہوں کہ تمہارا رب بھی اور جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے وہ رب سب کا رب ہے، تمہارا بھی وہی رب ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی گواہی دے رہا ہوں۔ آگے وہ بولے، آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، فرمایا بخدا اللہ دی قسم، اے میری گل تسی سن لو، اے پلے باندھ لو، تینو یاد رکھنا، اللہ کی سب قسم، وَتَاللَّهِ اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں ضرور ان کا کوئی بندوبست کروں گا، جن کے لیے ہاتھ میں تم مٹھائیاں لے کے آتے ہو نا، لڈو لے کے آتے ہو اور ان کے سامنے آ کے رکھتے ہو، ان کا میں کوئی نہ کوئی بندوبست کروں گا، بعد ان تولوا مدبرین، تم کہیں آگے پیچھے تو ہو جاؤ، تم کہیں آگے پیچھے ہو پھر مجھے موقع ملے، کیونکہ اس طرح تو میں اکیلا ہوں، تم نے مجھے وہ کرنے نہیں دینا جو میں کرنا چاہتا ہوں، لہذا تم کہیں آگے پیچھے ہو جاؤ، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیسے یہ لڈو کھاتے ہیں روزانہ۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تم مجھے موقع دو، کہیں مجھے میں کوئی وقت ایسا پالوں کہ میں یہاں پہ اکیلا ہوں اور کوئی نہ ہو یہاں پہ، پھر دیکھنا میں ان کا کیا حشر کرتا ہوں۔ آگے قرآن مجید کہتا ہے ان کا ایک میلہ ہوتا تھا، سال میں وہ ایک جگہ جمع اکٹھے ہوتے تھے، وہ ان کی تاریخ آئی، ان سب نے گھر سے تیاری کی، کپڑے پہنے، پوری تیاری کر کے اور اپنی اپنی دکانوں سے لڈو پکڑے اور پھولوں کے ہار پکڑے، اور جس کا جو پسندیدہ بت ہوتا تھا اس نے آ کے ٹرے لڈو کی آگے رکھی اور پھول کے ہار پہنائے اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو قوم ساری تیار ہو کے وہ جس میدان میں میلہ ہوتا تھا ان کا وہاں چلی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ موقع ہے، آپ نے ایک کلاڑا اٹھایا اور اسے پکڑ کر سیدھا پہنچ گئے، پھر آپ نے ان کا حشر کیا اور نشر کیا، کسی کا کان کاٹا، کسی کا بازو کاٹا، کسی کی ناک کاٹ ڈالی، کسی کے ہونٹ کاٹے، کسی کی ٹانگ اڑا دی، اس طرح کاٹتے کاٹتے جو سب سے بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے پاس رکھ دیا۔ اب بظاہر یوں لگ رہا ہے کیونکہ آلہ قتل اسی سے برآمد ہو رہا ہے، تو دنیا کا ایک قانون آج بھی ایسا ہے کہ جس بندے سے آلہ قتل برآمد ہوتا ہے عام طور پہ وہ سزاوار ٹھہرتا ہے، مجرم بنایا جاتا ہے، بھئی اس آلے سے فلاں کو قتل کیا گیا ہے، فلاں کا نقصان کیا گیا ہے، لہٰذا آلہ قتل اس فلاں بندے سے برآمد ہوا ہے، یا تو یہ خود اس کام میں اس نے کیا ہے یا اس میں یہ ملوث ہے، ورنہ اس کے پاس کیسے آ گیا؟ قرائن یہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسا کیا، سب کا صفایا کر کے ایک کو چھوڑ دیا جو سب سے ان کا بڑا تھا، اور ساری مٹھائیاں اور سارے تھال لڈو وہاں سے اٹھا کے اس کے آگے سارا ڈھیر لگا دیا۔ اب قوم جب وہاں سے فری ہوئی تو وہ گھر جانے سے بھی پہلے اس بت خانے میں جاتے تھے، سارے کے سارے جب وہاں سے فری ہوئے اور دوڑ کر آئے تو آگے دیکھا کہ وہ جو خدا ہے ان کا تو حشر نشر ہوا ہے، کسی کا کان نہیں ہے، ٹانگ نہیں ہے، بازو نہیں ہے، اور بڑا صاحب جو ہے اس نے کلاڑا اٹھایا ہوا ہے، خبردار اندر آئے تو تمہاری بھی خیر نہیں ہوگی۔ اب جب انہوں نے یہ حالت دیکھی تو صاف ظاہر ہے، اگرچہ ان کا یہ باطل عقیدہ تھا لیکن صاف ظاہر ہے ان کے لیے تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، بہت بڑی تکلیف تھی، اور انہیں اس پر بڑا غصہ چڑھا۔
انہوں نے جب یہ حالت دیکھی تو آپس میں کہنے لگے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کیے سوائے بڑے کے۔ بڑے کو یعنی کچھ نہیں کہا، اس کو چھوڑ دیا۔ چھوڑا کیوں؟ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ جب ان کی پوجا پاٹ کرنے والے واپس آئیں تو وہ اس کی طرف رجوع کریں، اس سے آ کے پوچھیں کہ کیا ہوا ہے۔ اب جب قوم ساری واپس آئی، انہوں نے یہ حشر نشر دیکھا، بڑا غصہ چڑھا، بڑے غمگین ہوئے، بڑے رونا پٹنا شروع کیا اور کہنے لگے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے؟ یقیناً وہ بہت بڑا ظالم ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، ہم نے سنا ہے وہ ایک دن کہہ رہا تھا کہ میں ان کا بندوبست کروں گا، ہمیں لگتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ اب یہ جو خبر ہے یہ آگ کی طرح نمرود تک پہنچ گئے، سامنے ان کا بادشاہ تھا، وہ وہاں تک خبر پہنچ گئی۔ اب جب خبر وہاں پہ پہنچی تو ان کی ایک میٹنگ ہوئی، اجلاس ہوا اور سب نے کہا کہ لگتا یہی ہے کہ یہ کام ابراہیم نے کیا ہے، چلو جی اس کو بلایا جائے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس، سب لوگوں نے کہا کہ ان کو بلاؤ اور لوگوں کے روبرو انہیں پیش کرو، لعلهم يشهدون، شاید وہ گواہی دے دے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو کیونکہ گورنمنٹ کا آرڈر تھا تو فوراً ہی پکڑا، گرفتار کیا گیا اور نمرود کے پاس پہنچا دیا گیا۔ اب وہاں ایک اکٹھ تھا، لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ اب نمرود یہ چاہتا تھا کہ ان سارے لوگوں کے سامنے اس کام کا فیصلہ ہو، تاکہ جزا اور سزا کو جو عمل ہے سارے لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ سارے لوگ اکٹھے ہوں تاکہ ان کا جھوٹ بے نقاب ہو جائے، اور اللہ بھی یہی چاہتا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جب گرفتار کر کے لایا گیا تو وہاں سارے لوگوں کا مجمع تھا، وہاں پیش کر دیا گیا۔ اب وہاں جب پیش کیا گیا تو پوچھا گیا قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام یہ جو کچھ ہوا ہے ہمارے صنم خانے میں، بت خانے میں جو کچھ کیا گیا ہے، کیا یہ آپ نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام نے سیدھا سیدھا جواب دیا، فرمایا میرے سے کیا پوچھتے ہو، وہ تھوڑا جڑا بڑا ہے کلاڑا ہوتے کون نہیں، سارے تھار اس نے الڈو کٹھے کر کے اپنے آگے رکھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا، اس سے جا کے پوچھ لو۔ جب جس بندے سے تمہارے جس بت سے برآمد ہو رہا ہے آلہ قتل، اس سے پوچھو، میرے سے کیا پوچھتے ہو؟ اس کو غصہ آ گیا ہوگا، وہ اس نے کہا ہوگا کہ میں بڑا ہوں، میری موجودگی میں یہ چھوٹے چھوٹے کیا کر رہے ہیں، یہ سارے لڈو کھا جاتے ہیں، غصہ آیا ہوگا، اس نے سارے سب کا کام تمام کر دیا، لہذا میرے سے نہ پوچھو، ان سے جا کے پوچھو۔ قال بل فعله كبيرهم، فرمایا جاؤ ان کے بڑے سے پوچھو، هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، اگر وہ بولتا ہے تو بتائے گا کس نے کیا ہے یہ۔ اب جب یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے کی، ان کو تو پتا تھا یہ نہیں بولتے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ بولتا ہے تو پوچھو اس سے کہ یہ کام کس نے کیا ہے، آیا اس نے خود کیا ہے یا کوئی اور ان کے ساتھ کر کے کیا ہے۔ اب وہ خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے، سکتہ طاری ہو گیا، یہ بولتے تو ہے نہیں تو ہم کیا اس سے پوچھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر آگے ایک اور ضرب لگائی، فرمایا کتنا تم لوگ بدبخت ہو۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، تم کتنا بڑے ظالم ہو،
ایسی چیز کی پوجا پاٹ کر رہے جو بول بھی نہیں سکتے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، ان کے سر شرمندگی سے جھک گئے اور پھر کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ينطقون. ابراہیم آپ کو پتہ ہے وہ تو بول نہیں سکتے. آپ نے فرمایا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم. تمہارے اوپر افسوس ہے، تم اللہ کی ذات کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو. افن تف ہو تمہارے اوپر. کیسے تم لوگ ہو؟ تمہارا یہ دماغ کام نہیں کرتا. ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب نے ان کے اوپر سکتہ طاری کر دیا. صاف ظاہر ہے دلائل کے اعتبار سے تو وہ ہار گئے. اب جب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ڈاٹا بندہ جس کے پاس طاقت ہو، جب اس کو بات کرنے نہ آئے نا، پھر وہ اپنی طاقت استعمال کرتا ہے. یہ وہی بات ہے. آج بھی دیکھ لیں، اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا. جب ابراہیم علیہ السلام نے بات کرنے سے ان کو مجبور کر دیا کہ آپ ان کے پاس کوئی ہے نہیں بات کرنے والی، کچھ کر بھی نہیں سکتے، کچھ بول ہی نہیں سکتے. جب آپ نے کہہ دیا کہ تمہاری یہ جو دماغ ہے، تمہارا یہ دماغ، تمہاری عقل کام نہیں کرتی، تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تو وہ پھر طاقت کے نشے میں دھت ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ظلم کرنے پر اتر آئے. تو کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. آپس میں کہنے لگے اگر تم اپنے ان بتوں کی کسی سے اگر بدلہ لینا چاہتے ہو کسی بندے سے ان بتوں کا، تو پھر ایسا کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالو. قالوا حرقوه وانصروا، ان کو جلاؤ اور اپنے بتوں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ سزا دینا چاہتے ہی ہو. اب ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا، وہاں سے بیڑیاں ڈال دی گئی پاؤں میں اور ہتھکڑیاں ہاتھوں میں. اللہ کے نبی ہیں. دنیا میں پوری روئے زمین میں ایک ہی بندہ اللہ کو ماننے والا ہے. اور عمر اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی بات مفسرین نے لکھا 14 سال تھی اور بعض نے لکھا ہے کہ 16 سال تھی. لیکن آپ کڑیت جوان تھے 16 سال کی عمر میں بھی. گرفتار ہو گئے. انہوں نے ایک جگہ بند کر لیا اور گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوا. اعلان کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی جائیں اور جو لکڑیاں اکٹھی کرنے والے کام میں حصہ نہیں ڈالے گا اس کو بھی ساتھ ان کے جلا دیا جائے گا. اب وہ سارے صاف ظاہر بت پرست تھے اور نمرود سے ویسے وہ ڈرتے تھے. اب جب یہ اعلان ہوا تو سارے لوگوں نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیا. حتیٰ کہ کوئی اگر کسی کا کوئی فرد گھر میں بیمار ہوتا تو وہ یہ نظر مانتا، منت مانتا کہ یہ ٹھیک ہو جائے تو میں اتنا لکڑیاں وہاں اکٹھی کر کے جمع کرواؤں گا. یعنی آپ یہاں سے ان کی عقیدہ کتنا ان کا گرا ہوا عقیدہ تھا یہاں سے اندازہ لگا لیں. کوئی بندہ مزدوری کرتا، اس کی جتنا مزدوری بنتی اس کی لکڑیاں لے آتا، کوئی جنگل میں جاتا، کوئی کچھ کرتا. اور روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کام کے لیے اونٹ، گھوڑے، خچر، گدھے لگا دیے. گھوڑوں نے اور گدھوں نے اور اونٹوں نے وہ لکڑیاں اٹھانے سے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو سزا دی جا رہی، لہٰذا ہم اس گناہ میں ہم شریک نہیں ہو سکتے. وہ اونٹوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر، گدھوں کے اوپر جتنا بھی وزن رکھتے تو وہ چلنے سے انکار کر دیتے. جتنا وہ انہیں مارتے وہ چلتے نہیں تھے. خچر جو تھا یہ اس کے اوپر جتنا وہ لاتے یہ اٹھا کے لے جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا گھوڑوں کو یہ صلہ دیا ہے کہ مجاہدین کی سواری گھوڑوں کو اللہ نے بنا دیا تب سے، اور گدھوں کو اللہ نے یہ صلہ دیا کہ انبیاء کی سواری بنا دیا.
اور اونٹوں کو اللہ نے اس کا یہ صلہ دیا کہ ان کو ریگستان کا بادشاہ بنا دیا. ریگستان کی انہیں ریل گاڑی بھی کہا جاتا ہے اونٹ کو. جتنا سفر کرتا رہا اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور خچر جو ہے یہ جو لکڑیاں لے کے جاتا تھا اللہ نے اسے سزا دی کہ اس کی نسل کو اللہ نے قیامت تک منقطع کر دیا. اب وہ لکڑیاں اکٹھے کرتے رہے. انہوں نے 90 فٹ ایک لمبی دیوار بنائی. 1.5 کلومیٹر 1.5 سے 2.25 کلومیٹر اس کی لمبائی اور چوڑائی تھی. اس میں انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کی. 40 دن لکڑیاں اکٹھی ہوتی رہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے 40 دن قید میں رکھا. اور پھر لکڑیاں اکٹھی ہو گئی اور ان لکڑیوں کے اوپر پھر کئی 100 من تیل اور گھی ڈالا گیا تاکہ آگ جو ہے وہ صحیح طرح ان کو پکڑے. پھر آگ جلائی گئی. جب آگ کو جلایا گیا تو اتنا بڑی آگ تھی. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اوپر سے اگر آسمان کے قریب کوئی پرندہ اڑتا ہوا جاتا تو آگ کی تپش سے وہ بھی راکھ ہو جاتا تھا. اور پھر آگ کے اندر ڈالنے والا کام آ گیا. اب ڈالیں کیسے؟ اتنا بڑی آگ ہے, اس کے شعلے دور دور تک قریب ہی نہیں آنے دیتے. تو وہاں جب یہ سوچ بچار کر رہے تھے کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جائے تو تب جو ہے شیطان ایک بوڑھے شخص کی, بوڑھے بندے کی شکل میں آ گیا اور اس نے آ کر بتایا کہ ان کے لیے ایک منجنیق تیار کرو. پرانے دور میں جب کوئی جنگ ہوتی تھی تو اس کے ذریعے وہ پتھر برساتے تھے. اس کو منجنیق بولتے ہیں, گلیل کی طرح ہوتی ہے. تو اس شیطان نے آ کے انسانی شکل میں تھا, کہا کہ ان کے لیے منجنیق تیار کرو, اس میں انہیں بٹھاؤ اور پھر اس کو 10 بندے جھولا دے کر اس کو چھوڑ دو گے تو یہ اندر جا گریں گے. اور وہ وہاں ایک کرد تھا, ایک بندہ تھا, اس نے شیطان سے وہ سارا طریقہ سیکھا کہ کیسے بناتے ہیں. اس نے وہ منجنیق تیار کی. اللہ تعالیٰ نے اس منجنیق کو تیار کرنے والے کو یہ سزا دی کہ زمین اسی ٹائم کھلی اور وہ زمین کے اندر دھنسا کیا. اور مفسرین کرام علامہ قرطبی فرماتے ہیں قیامت تک اس کو سزا دی جاتی رہے گی, وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا. ایک نبی کو جو ہے نبی کے اوپر ظلم کرنے کی سزا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام تیار ہے, آج اپنے شوروں پر ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں وہاں اس آگ میں ایک کبوتر جو ہے وہ دیکھا گیا کہ وہ اپنی چونچ میں پانی ڈال کے اس کے اوپر چھڑک رہا ہے. اس سے پوچھا گیا, اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ میری اس چونچ والے پانی سے یہ بجھتی نہیں ہے, مجھے پتا ہے, لیکن کم از کم ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے والوں میں میرا نام تو لکھا جائے گا نا. بجھتی نہیں ہے مجھے یقین ہے, لیکن نام ضرور لکھا جائے گا. اور گرگٹ یہ جو چھپکلی ہوتی ہے یہ پھونکے مار رہی تھی. ارے منحوس دینے سے وہ کیا اس نے زیادہ ہونا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھپکلی کو جہاں بھی دیکھو اس کو مار دیا کرو. فرمایا جو بندہ پہلی ذرا میں یعنی ایک ہی ڈنڈے سے اس کو مار دے گا اس کو اللہ 100 نیکی عطا فرمائے گا. اس کا یعنی بدبختوں میں نام لکھا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں بٹھا کے جب وہ جھولا دینے لگے تو آسمان کے فرشتے, جنت کی حور و غلمان, زمین و آسمان سب چیخ اٹھے, یا اللہ اس پوری کائنات میں تجھے ماننے والا تو صرف ایک ابراہیم ہے نا. صرف ایک ہی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, ایک ابراہیم ہے جو تیری عبادت کرتا ہے, سارے تیری نافرمانیاں کرتے ہیں. آج وہ ابراہیم آگ میں جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا فرشتوں یہ وہی ابراہیم ہے جس کے باپ کو میں نے بنایا تھا تو تم نے کہا تھا کہ زمین میں فتنہ فساد پھیلائے گا. آج دیکھو کیسے میری اطاعت و فرما برداری میں جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا فرشتوں کو اگر مدد کرنا چاہتے ہو تو جاؤ کر لو. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بارش کا فرشتہ آیا, اگر آپ اجازت دیں تو بارش برسا دو, آگے تھم جائے, ختم ہو جائے. فرمایا کہ ضرورت مجھے ہے لیکن تجھ سے نہیں ہے, اما الیک فلا. پھر اندھیری والا فرشتہ آیا, اس نے آ کر کہا کہ
کہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں ایسی تیز ہوا چلاتا ہوں کہ یہ آگ اٹھا کے ان سب کی بستیوں ان کے گھروں کے اوپر ڈال دیتا ہوں، یہ سارے خود جل جائے۔ فرمایا تجھ سے بھی حاجت نہیں ہے۔ ادھر سے انہوں نے منجنیق پھینک دی، اس کی رسیاں کاٹ دی۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کے قریب جا رہے ہیں، ادھر جبرائیل امین آئے اور آ کر عرض کی اے ابراہیم علیہ السلام، میں تمام فرشتوں کا سردار فرشتہ جبرائیل ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، کوئی حاجت ہے آپ سے؟ آپ اگر مجھے کوئی کام دینا چاہتے ہیں، مجھ سے کوئی حاجت کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ حاجت ضرور ہے لیکن اما الیک فلا، آپ سے نہیں ہے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھ رہے تھے تو جبرائیل نے کہا پھر جس سے حاجت ہے، جس ذات سے، آپ اسی سے دعا کر لیں، اس کو ریکویسٹ کریں، اس کا نام بتا دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے مجھے حاجت ہے وہ جانتا ہے، آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل، یہ جانتا ہے رب جلیل۔ کافر ڈال رہے تھے کہ ہم ان کو ابھی جلا دیں گے، ہماری آگ انہیں جلا دے گی، ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ادھر انہوں نے رسی کاٹی، ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی آگ میں گئے، اللہ کا پہلے حکم آ چکا تھا آگ کو، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ خبردار میرے ابراہیم کا ایک بار بھی تو بھیگا نہ کرنا۔ جب آپ اللہ کی ذات پہ یقین کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے اپنی مخلوق کو حکم دے دیتا ہے کہ اللہ کی مخلوق آپ کی خدمت میں لگ جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے آگ میں، ان کا خیال تھا جل کے راکھ گئے ہو گئے ہوں گے، لیکن اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام جہاں جا کر بیٹھے، وہاں کی جو لکڑیاں تھی، جس چیز کی وہ درخت تھا وہ درخت ہو گیا وہاں پہ، جس درخت کی لکڑی تھی، اگر چنبیلی تھی وہاں چنبیلی کے پھول ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ رہے، کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ یہ وہ امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا جو انہوں نے اپنی 16 سال کی زندگی میں جس کا سامنا کیا، اور میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ سن لینا یا بیان کر دینا آسان ہے، آگ میں پہنچ جانا بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے اوپر تو چھوٹی سی مصیبت آتی ہے، ہم سارے گلے شکوے کر رہتے ہیں، یا اللہ ساری مصیبتیں میرے اوپر آ گئی نا، ساری مصیبتیں میرے اوپر، ساری پریشانیاں میرے اوپر آ گئی ہیں۔ دیکھیے کیسے واحد بندے اللہ کو ماننے والے، اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، لیکن اتنا بڑے جو ہے وہ امتحان کا اپنا سامنا کیا اور پھر اللہ نے کامیاب کیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ 10 دن بعد آپ وہاں سے نکل آئے، وہاں سے واپس آ گئے۔ تو یہ آپ کا امتحان تھا، اور کیسے پائے تکمیل تک آپ پہنچے، اور آپ کے جو قدموں میں ڈگمگاہٹ پیدا نہیں ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات پہ یقین تھا۔ اس لیے آج یہاں پہ اس کو روکتے ہیں، ٹائم بھی کافی اوپر ہو گیا ہے، اگلے جمعہ اگر زندگی رہی تو اس سے آگے چلیں گے۔ آپ کو دعوانا